قبیلہ بنو سعد میں حضرت بی بی حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے. ایک دن آپ طائف کی وادی میں سیر کر رہے تھے, بڑا سا ریلا آیا, رستہ بند ہو گیا. میرے آقا کریم اس طرف تھے, آپ کا ابھی بچپن کا دور تھا. کہتے ہیں کہ وہاں پہ بکریاں وہ نالا کراس کر گئی. میرے آقا کریم نبی پاک وہاں پہ رک گئے. ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, ابھی تک کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس وقت ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا, ان میں ایک خوش نصیب انسان ایسا تھا جس نے نبی کریم سید کونین مدنی تاجدار کو اس کے کنارے پہ دیکھا تو اٹھا کے نالا کراس کرایا, نالا کراس کرایا. وہ خوش نصیب انسان جب نالا کراس کراتا ہے, اس کو عرب کی زبان نہیں آتی تھی, وہ ہندوستان کا ہندی تھا, ہندوستان کا رہنے والا بابا رتن لال تھا. دوستان گرامی, نالا کراس کرایا. میرے آقا نے اپنی پیاری پیاری زبان سے اس کو کہا کہ جا تیری عمر لمبی ہو, جا تیری عمر لمبی ہو, جا تیری عمر لمبی ہو. یہ آپ نے دعا ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 7 دفعہ فرمایا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا ہندوستان میں آ گیا, بابا ہندوستان میں آ گیا. یہاں پہ اس نے زندگی بسر کرنی شروع کر دی. زندگی کا ایک اور وقت ایسا آیا جس دن وہ چوپال میں بیٹھا تھا اور بھی لوگ بیٹھے تھے. کہتے ہیں رات کا ایک وقت آیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا, ایک ادھر چلا گیا, ایک ادھر چلا گیا. وہ لوگ بڑے حیران ہوئے, بڑے پریشان ہوئے. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ٹکڑے آئے اور مل گئے اور اکٹھے ہو گئے اور چاند مکمل ہو گیا. لیکن ان لوگوں میں تجسس رہا کہ کس طریقے سے یہ جان سکے, یہ پہچان سکے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا. اللہ سبحان اللہ. میڈیا نہیں تھا, آج کے ذرائع ابلاغ نہیں تھے, آج کوئی دنیا کے ایک کلن کسی خاموش ہو جاتا. تو دوستان گرامی, وہ ایک حصے میں بھی بات ہوتی ہے, دوسرے حصے میں چلی جاتی ہے. کہیں بھی واقعہ ہو دوسرے علاقے میں معلوم ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت یہ بات نہ تھی, بات ایک دوسرے سے ہوتی رہی. بابا تجارت کرتا تھا, جہاں جاتا یہ واقعہ بیان کرتا. یاد پتہ نہیں چلا, ایک رات کو ایسا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن عرب کے تاجر آئے ہوئے تھے, ان سے بھی اس نے یہ واقعہ بیان. رہنے دو خیر. دوستان گرامی, ایک دن عرب کے لوگ آئے ہوئے تھے, ان سے بھی اس نے یہ بات کی. انہوں نے کہا ہاں ہم اس واقعے کو بھی جانتے ہیں, اس واقعے کے خالق کو بھی جانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, نعرہ حیدری, تاجدار چورا شریف, شہزادہ فاروق اعظم, قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی سے. دوستان گرامی, میرے آقا کریم کے بارے میں اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے نبوت کا اعزاز کیا ہے, اور ان سے قریش نے جب ثبوت مانگا تو انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا. دوستان گرامی, بابا رتن لال کو خواہش ہوئی کہ میں جا کے سرکار کی زیارت کروں. یہاں سے ہجرت کر کے وہ مدینہ مکہ پاک کیا. مکہ پاک کیا تو آپ ہجرت فرما چکے تھے, مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لا چکے تھے. وہ پیچھے مدینہ طیبہ آ گیا, آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا, کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین صاحب الاولاق نے کلمہ پڑھایا. آپ نے پہچان دیا کہ یہ کون ہے. حضور کو کوئی معجزہ دکھا دے, ہندوستان کے لوگوں کو جا کے بتاؤں اور وہ بھی مشرف با اسلام ہو جائیں. کہا بابا وہ جو بچپن میں تمہیں میں نے دعا دی تھی وہ تمہیں یاد ہے؟ وہ دعا کیا تھی؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ بابا تیری عمر لمبی ہو, اللہ پاک نے تیری عمر لمبی کر دی ہے. دوستان گرامی, یہ میرے آقا سید کونین کی وہ دعا تھی جس کا ثمر تھا کہ بابے کو رب کائنات نے 7 دفعہ دعا کی تھی. 700 سال زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا رتن لال ہندی, اس کے بارے میں علامہ جامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, ان کی
کی مستند کتاب میں بابا رتن لال ہندی کا ذکر ہے۔ دوستان گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا بچپن میں بھی نبی تھے، آپ پگوڑے میں بھی نبی تھے، آپ شباب میں بھی نبی تھے، آپ جوانی میں بھی نبی تھے۔ آپ 40 سال کے بعد اظہار نبوت فرماتے ہیں، لیکن نبوت کی میراث اس وقت بھی آپ کے پاس تھی جب ابھی آپ جھولے میں جھولا جھول رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس وقت بھی میرے آقا عطاؤں کے مالک تھے، جو چاہتے جس کو چاہتے عطا فرما دیتے، جو چاہتے کائنات میں تصرف فرماتے۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم نبی کریم سید کونین کی نبوت 40 سال میں آپ کو عطا نہیں ہوئی، آپ کو کائنات میں بنا کے ہی نبی بھیجا گیا ہے۔ میرے آقا کریم کے ایک صحابی نے آقا کریم سے پوچھا تھا کہ اے رب، اے میرے آقا، کائنات میں رب کائنات نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ میرے آقا نے فرمایا، اے جابر، رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ آج دنیا کائنات میں مختلف سوچیں اور مختلف اختلافی مسائل میں دنیا کو الجھایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصود کیا ہے کہ انسانوں کو نبی پاک سید کونین کی بارگاہ سے دور کر دیا جائے۔ جیسے اقبال نے اس کی عکاسی اس طرح کی ہے کہ یہ فاقہ کش مومن جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روئے محمد کو اس کے بدن سے نکال دو۔ اسلام کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کی عظمتوں کو مان لینا ہی ایمان کا نام ہے۔ میرے آقا سید کونین کے صحابہ نبی پاک سید کونین پہ غیر متزلزل یقین رکھتے تھے، اور آقا کریم سے محبت لافانی اور جاویدانی تھی ان کی، اور ان کے دل میں یہ ایک بات روزے روشن کی طرح عیان تھی کہ اللہ اور اس کا رسول سب کائنات کے بارے میں میرے آقا سید کونین اگر کسی واقعے کے بارے میں صحابہ سے پوچھتے، صحابہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو، تو وہ یہی جواب دیتے کہ اللہ اور اس کا رسول۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ چورا شریف، فیضان چراہی، قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب۔ دوستان گرامی، رب کائنات نے فرمایا والعصر، زمانے عصر کی قسم۔ عصر وہ زمانہ جو دن ڈھل جانے کے بعد ہوتا ہے۔ عصر کا وقت ویسے بھی دن اور رات میں اہم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں عصر کی نماز کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے بھی عصر وہ زمانہ ہے جو اہم ہے۔ دوسرا، اس لحاظ سے بھی مفسرین نے فرمایا کہ عصر اہم ہے کہ بندہ جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کو عصر کا وقت ہی نظر آتا ہے۔ دوستان گرامی، تیسری بات مفسرین نے پیار سے ایک تفسیر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمانہ گزر گیا، دن کا شباب گزر گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ مسیح اللہ تک انبیاء آئے۔ پہلے فجر تھی، چاشت ہوئی، پھر لیل و نہار کا وقت ہے، وہ پھر دن کا وقت آیا، دوپہر کا وقت آیا، دور کا وقت آیا۔ آخری وقت کون سا ہے؟ میرے نبی کریم کونین مدنی تاجدار کا دور ہے، وہ دور آخری دور ہے، وہ دور اختتام کہتے ہیں۔ رات کو اختتام ہوگا اس کائنات کا، رات پہ یعنی کہ قیامت پہ اس سے پہلے کا دور نبی پاک کا دور ہے۔ اس زمانے کی قسم کھائی ہے جو کائنات میں میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی 63 سالہ زندگی کا، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کی زندگی کا وہ مبارک دور جو تھا یا مبارک زمانہ جو تھا، اس کو عصر۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔
अल्लाह